الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پارہ نمبر 18 سے پڑھی اور ایک حدیث مبارکہ بھی میں نے پڑھی۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، ایمان والو، کسی کے گھر میں بغیر سلام کے، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سلام کی بات کہی، اور علماء لکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کرو اور اجازت لے کے گھر میں داخل ہو۔ اور پہلے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات پر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، 3 وقتوں میں، ظہر کے وقت اور عشاء کے بعد اور فجر کے وقت، یہ وقت جو ہے یہ سونے کے وقت ہوا کرتے ہیں۔ کسی کے گھروں میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل مت ہوا کرو، بلکہ ان سے پوچھ کے داخل ہوا کرو۔ ان 3 باتوں سے، ان 3 وقتوں سے منع کیا گیا۔ اور اسی طرح اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں تم داخل ہو، کسی کے یہاں جاؤ تو اس کے اہل و عیال کو، اس کے گھر والوں کو سلام کرو اور پھر گھر کے اندر داخل ہو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے گھر میں جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے سلام کر کے داخل ہوں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنے گھر میں بھی سلام کر کے اجازت لے کے داخل ہو۔ جیسے ماں بیٹھی ہے تو ماں کے پاس جانے میں اجازت لو اور پھر داخل ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کام کر رہی ہو یا کپڑے بدل رہی ہو، یا یہ کہ بہن یا کسی اور رشتہ دار کے ہاں آپ گئے ہیں تو سلام کر کے داخل ہو، اجازت لے کے داخل ہو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ زاریات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ یاد کرو۔ کیا آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان، جو معزز مہمان تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو سلام کیا، اور قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے تھے، پھر مہمان نوازی کی گئی تھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ فرشتے تھے۔ تو یہ جو معزز مہمان تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ یہ قرآن مقدس کی میں نے
تقریباً 4 آیات پڑھی جن کے اندر اس بات کو کہا گیا، اور ایک اور مقام پر 5ویں آیت وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس کے تحت بھی علماء اور مفسرین سلام ہی مراد لیتے ہیں کہ جس انداز میں جن لفظوں میں وہ تم کو سلام کریں انہی لفظوں میں تم ان کو جواب دو۔ جیسے السلام علیکم کہا تو تم جواب میں وعلیکم السلام کہو۔ اس آیت کے تحت تو یہ 5 آیات جن سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا کتنا مستحسن ہے اور کتنا اچھا عمل ہے۔ اب چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کون سا ہے، اچھا اسلام کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، لوگوں کی مہمان نوازی کرنا، یہ بہترین اسلام ہے۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَقَرُّ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرَفْ، کہ پہلی چیز کھانا کھلانا اور دوسری چیز ہر کسی کو سلام کرنا، جس کو آپ جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا۔ اور پہلے میں نے جو حدیث خطبے میں پڑھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، تم سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ، سلام کو آپس میں خوب چلاؤ۔ اور یہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین اسلام، بہترین مسلمان، اگر یوں آسان لفظوں میں کہیں تو یوں ہوگا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو کھانا کھلائے، مہمان نوازی کرے اور ہر کسی کو، یعنی جس کو جانتا ہے اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کرے۔ دوسری حدیث اس کو بھی ریاض الصالحین کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ وان ابی عمارۃ البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز بعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی دیکھ بھال کرنا، اس کی عیادت کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ارشاد فرمایا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب مریض کی عیادت کے لیے، بیمار کے عیادت کے لیے بندہ جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو بندہ کہے گا اللہ آپ تو شفا دینے والے ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب فرمائیں گے کہ آپ کا فلاں رشتہ دار، فلاں پڑوسی، فلاں غریب بیمار تھا، اگر آپ اس کی عیادت کرتے، میرے اس بندے کی عیادت کرتے، مجھے اس کے قریب پاتے۔ پھر اللہ رب فرمائیں گے میں بھوکا تھا، مجھے تم نے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ عرض کرے گا رب آپ تو سارے جہان کے رزاق ہے، رزق دینے والے ہیں، آپ کو کیسے میں کھانا کھلاتا؟ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے گویا کہ تم مجھے دیتے۔ تو پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکماً ارشاد فرمایا بعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ دوسری چیز واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلنا،
اور ایک اور حدیث کے اندر، اس کے اندر 7 چیزیں ہیں، ایک اور حدیث کے اندر 5 چیزیں حقوق المسلم میں نقل کی گئی ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہے، اور یہاں پہ مسلمان کے مسلمان پر 7 حقوق بتائے۔ تو پہلا، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے، دوسرا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اس کی جنازے کی نماز کو پڑھے، اور تیسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ تشمیت العاطس، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ جب اسے چھینک آئے تو چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اور پھر آگے فرمایا وَنَصْرُ الضَّعِيفِ، ضعیف کی مدد کرنا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو، خواہ وہ مظلوم ہو یا ظالم۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا مظلوم کی مدد کرنا، کمزور کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنا کیسے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اسے ظلم سے روکنا، یہ اس کی مدد ہے۔ ظالم جو ظلم کر رہا ہے اسے سیدھے راستے پہ چلانا، ظلم سے روکنا، یہ اس کی مدد ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا وَنَصْرُ الضَّعِيفِ، ضعیف کی مدد کرنا اور کمزور کی مدد کرنا، وَعَوْنُ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی اعانت کرنا، مدد کرنا، اور وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، اور سلام کا خوب رواج دینا، سلام خوب کرنا۔ اور حقیقت یہ کہ ہم خود، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم اسے سلام کرتے ہیں جسے جانتے ہیں، یا پھر اسے سلام کرتے ہیں جو ٹھاٹ باڑ سے بڑا ہے اسے نہیں، بلکہ سلام ہر کسی کو، مسلمان ہر مسلمان کو کرو، اگر آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے، افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ مسلمان نے اپنا لباس بدل دیا، غیروں والا لباس بنا لیا۔ بعض مرتبہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہے کون، سلام کروں یا نہ کروں۔ حقیقت یہ ہے یار مسلمانی اس میں ہے، کم سے کم کرتا، نیچے آپ پینٹ پہنو، لیکن اوپر تو کم سے کم کرتا اور ٹوپی، یہ 2 چیز تو ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ پگڑی کو اپنی شان سمجھا کرتے تھے، لڑائی میں کسی کو ذلیل کرنا ہوتا، مرے ہوئے سے بھی زیادہ اس کو ذلیل اور خوار، اور اس کو مرے ہوئے سے بھی زیادہ اس کو بے عزت کرنا ہوتا تو اس کی پگڑی پھینک دیا کرتے تھے کہ یہ خود ہی اندر مر جائے گا، اس کی پگڑی پھینکی۔ آج ہمارے سر ایسے ہیں، مولانا الیاس گمن صاحب کہا کرتے ہیں کہ جیب کے اندر پاکٹ وہ بندہ رکھتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ بھائی پیسے کی حفاظت کے لیے، تو بالکل اسی طرح ٹوپی بھی سر پہ وہی رکھتا ہے جس کے سر میں عقل ہو، عقل کی حفاظت کے لیے ٹوپی رکھی جاتی ہے۔ تو ٹوپی سر پہ، امامہ سر پہ، پگڑی سر پہ وہ رکھتا ہے جس کے سر میں کچھ عقل ہو۔ جب عقل ہی نہیں، پھر حضرت ایک مثال دیتے ہیں، برا نہ ماننا اللہ کے لیے۔ حضرت ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جانوروں میں ہم نے جانوروں کو دیکھا ہے تو ایک جانور جسے گدھا بولتے ہیں، اس کے پیٹھ کے اوپر آپ کچھ بھی ڈال دو سب کچھ برداشت کر لے گا، اس کے سر پہ کپڑا سا بھی ڈالو یوں سر ہلا کے اس کپڑے کو گرا دے گا۔ بالکل اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے اپنی پیٹھ پہ اس کو ٹی شرٹ کو اور پھر اس کے اوپر کوٹ کو، ٹائی کو، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن سر سے ٹوپی کو پھینک دیا۔ تو دوستو ٹوپی پہننا، سر پہ عمامہ رکھنا، یہ ایک شان ہے، انسان کی شان ہے۔ دوسرے مذاہب کی آپ تاریخ پڑھیں، ان کے اندر بھی یہ رواج تھا، پگڑی چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ رکھا کرتے تھے، اپنے سروں پہ تاج رکھا کرتے تھے، تو یہ شان ہے، تو مسلمان کی شان ہے یہ۔ تو بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی
کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، خوب سلام کو پھیلاؤ. اور یہاں پہ ساتویں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ، جب کسی سے وعدہ کرو، قسم کھاؤ، اس قسم کو نبھاؤ. جب کسی سے وعدہ کر لیا ہے، قسم کھا لی ہے، اب اس قسم کو نبھاؤ. تو یہ 7 چیزیں حقوق المسلم میں داخل ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے سلام کریں اور سلام کو خوب پھیلائیں. اور بہترین اسلام اسی میں ہے کہ سلام کو خوب پھیلایا جائے اور کھانا کھلایا جائے. یہ بہترین اسلام ہے، اچھا اسلام ہے. تو ہم اپنے اندر ایک چیز یہ لائیں کہ ہم اپنے اندر مسلمانوں والی شان لائیں کہ ہم مسلمان ہیں، کم سے کم ہمارے سر پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو. آج تو یہ چیز ہی ہمارے اندر چلی گئی، بس پتہ ہی نہیں ہے نوجوان کھڑا ہے یہ ہے کون، پتہ ہی نہیں. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، سب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے. تیری نگاہوں سے دل سینوں میں کانپ جاتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. اے مرد خدا اگر تجھے یہ قوت نہیں حاصل، جا کسی غار میں مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید، جس کا یہ تصور ہو اسلام کری جا. صوفی کو جو ہے سجدے میں لذت، ناداں سمجھ بیٹھا ہے کہ اسلام ہے عذاب. اس میں اللہ نے ایک لذت رکھی ہے، ایک حلاوت رکھی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت تھی. دوسرے کے کہنے پر کہتا ہے کہ کیا بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں. تو دوستو ہماری زندگیوں کو ہم بنائیں اور زندگیوں کے اندر سنتوں کو لائیں. اور جیسا کہ میں نے آج 7 باتیں جو عرض کی، ان باتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنی زندگیوں کو بنائیں. آخری بات جو میں نے عرض کی کہ جب کسی سے وعدہ کریں، قسم کھا بیٹھیں تو اس قسم کو پوری کریں. یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے.